شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اس سے چلتے آپ کو کہانی سناتا ہوں، بڑی سبق آموز کہانی ہے۔ دو بھائیوں کی شادی ہوتی ہے ایک ہی پنڈال میں۔ بڑے بھائی کی بیوی آتی ہے، بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، پڑھی لکھی، اور نام بڑا پیارا سہانا، اور گھر گرہستی کے سارے گن اس کے اندر ہیں، بس اس میں ایک ہی عیب ہے، وہ غریب گھر کی ہے۔ چھوٹے بھائی کی بیوی آتی ہے، رنگ کی سانولی، عقل کی موٹی، قد کی چھوٹی، اور گھر گرہستی کا کوئی کام نہیں آتا، بس اس میں ایک گن ہے، وہ امیر خاندان کی ہے۔ اب چھوٹے بھائی کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی، پہلے دن سے نا تو میں تکرار شروع ہو گیا۔ وہ اسے کہتا، دیکھ جو بھابھی ہیں کتنی پیاری ہیں، کتنی خوبصورت ہیں، ان کی کاپی کر لیا کرو، وہ کھانا بناتی ہیں، کھانا کتنا مزے کا ہوتا ہے۔ اب دونوں بھائیوں کا کچن الگ الگ ہے۔ اکثر جو دیور ہے نا، وہ اپنے بیوی کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ کے بھابھی کے پاس آتا، ان کے ہاتھ کھانا کھاتا، ان سے کہتا ہے، بھابھی آپ کتنی پیاری ہیں، کتنی خوبصورت ہیں، کتنی سگڑ ہیں، کتنا مزے مزے کھانے بناتی ہیں، تھوڑا سا جھوٹا پانی دے دیں تاکہ میں اپنی بیوی کو پلا دوں، اس میں بھی تھوڑے سے گن آ جائیں۔ اس کی بیوی یہ بات سنتی ہے اور جد بھول جاتی ہے۔ تو یہ بات چلتا رہتی ہے، اور ادھر جو ہے نا نوک جھوک ہوتی رہتی ہے جو چھوٹا دیور ہے اور اس کی بیوی میں، اور یہ جو کانوں میں پڑتی ہے آواز سہانا کے کہ یہ لڑ رہے ہیں، اپنے شوہر سے کہتی ہے، شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، آپ کا بھائی یہ اپنی بیوی سے لڑتا رہتا ہے اکثر، آپ بڑے بھائی ہیں، سمجھاتے کیوں نہیں ان کو؟ وہ کہتا ہے، دیکھو سہانا، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، سب لوگ ہماری طرح نہیں ہوتے، تھوڑا ٹائم دو، ایسے کسی کے اس میں پنگا لینے کا فائدہ نہیں ہے۔ سہانا خاموش ہو گئی، ٹھیک ہے، گھر کا معاملہ ہے، نپٹ جائے گا خود ہی۔ یہ دونوں بھائی جو کام کرتے تھے نا، ان دونوں بھائیوں کی شاپ تھی شہر میں، کپڑے کی دکان تھی، وہاں پہ جا کے کام کرتے تھے، اور اکثر یہ دیور جو تھا نا، بڑی بھابھی کی بڑی تعریف کرتا تھا، اس کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف کر دو نا، چاہے کوئی بھی ہو، وہ پسند نہیں کرتی۔ اسے سہانا ایک آنگنا بھانتی، سہانا سیدھے منہ بات نہ کرتی، بات بات میں تو میں تکرار ہوتے، لڑتے جھگڑتے۔ ابھی شادی کو کچھ دن ہوئے تھے، شاید 2 ماہ ہوئے تھے، 3 ماہ ہوئے تھے، یہ دونوں بھائی جا رہے ہیں شہر جا رہے ہیں اپنی دکان پہ، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ جو چھوٹا بھائی ہے بائک چلا رہا ہے، موٹر سائیکل، بڑا بھائی پیچھے بیٹھا ہے، پیچھے چنگچی رکشہ آ رہا ہے، اس کے اوپر سریا لوڈ کیا ہوا ہے، چنگچی کی بریک فیل ہوئی اور سریا سیدھا جو بڑے بھائی کے کمر میں گھس کے آر پار ہو گیا۔ چھوٹے بھائی کو کچھ خروشیں آئی لیکن وہ بچ گیا، اور بڑا بھائی موقع پہ دم دے گیا۔ بیچاری سہانا بھری جوانی میں ودوا ہو گئی، گھر میں کوہرام مچ گیا، چیخو پکار، جوان موت ہو، پورا گاؤں غمزدہ۔ ابھی سہانا نے سوچا کہ میں عدت کے دن یہیں پوری کروں گی، وہیں عدت کے دن پورے کرتی ہے۔ عدت کے دنوں میں جو دیور ہے اور دیورانی ہے، ان کے دماغ میں پلان چل رہا ہے کچھ۔ عدت کے دن ختم ہونے کے بعد مہینہ اوپر ہو جاتا ہے تو دیورانی سب کو اکٹھا کرتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ میں نے ایک پلان بنایا ہے، اس لیے آپ لوگوں کا مشورہ درکار ہے، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور جو آپ کو بہتر لگے فیصلہ کر دیں۔ وہ کہتے ہیں، بولو کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ جو خالدہ تھی عقل کی موٹی تھی، اس کی بات کوئی مانتا نہیں تھا۔ جب خالدہ نے کہا کہ دیکھیں سہانا ودوا ہو گئی بیچاری، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بھری جوانی میں اب کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہے اس کی، پتہ نہیں شوہر کیسا ملے کیسا نہ ملے، میں نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے، سہانا کا دیکھا بھالا ہے، تو کیوں نہ سہانا کی شادی میں اپنے شوہر سے کرا دوں، دونوں اکٹھی رہیں گی بہنیں بن کے۔ سب حیران پریشان کہ یہ خالدہ ہے، اتنی مہان عورت بن گئی ہے، کتنا بڑا دل ہے خالدہ کا، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہے، اپنے لیے سوکن لے کے آ رہی ہے۔ سب بڑے حیران ہوئے خالدہ کی بات پہ، اور سب نے خالدہ کی بڑی تعریف کی کہ بڑی ہمت ہے بھائی، آپ کی بہت ہمت ہے۔ خالدہ بڑی خوش ہوئی کہ اس گھر میں خالدہ کی پہلی بار تعریف ہو رہی ہے۔ خالدہ پھولے نہیں سما رہی تھی، تو خالدہ سے کہتے ہیں، بھائی تمہارا شوہر راضی ہے؟ کہتی ہے، نہیں، اس سے بات کرنی ہے، ابھی سہانا سے بات کریں گے، پھر میرے شوہر سے بات کریں گے، اس سے پہلے میں سوچا آپ سے مشورہ کر لوں، آپ لوگوں کی رائے کیا؟ سب نے کہا، بھی خالدہ تو نے جو سوچا ہے بہت اچھی بات سوچی ہے، ہم اس تمہاری بات پہ ایگری ہیں۔ اب کیا کرتی ہے، جو خالدہ اپنے شوہر کے پاس جاتی سب کو لے کے، اس کو مناتے ہیں، وہ دل سے تو مانا ہوا تھا پہلے سے، اب اس کو بس منہ سے منوانا تھا۔ وہ 2-3 دن ہاں نہ ہاں کرتے کرتے کہتا جیسے آپ کی مرضی، جب جیسے آپ کی مرضی کہے نا، اندر سے ہاں ہوتی ہے۔ ادھر سہانا کے کانوں میں بات تو پڑ چکی تھی،
اسے کہا بھائی عدت تو ختم ہو گئی ہے، اب کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہاری شادی تمہارے دیور سے کرا دی جائے۔ سہانا نے سوچا کہ میں تو غریب خاندان کی ہوں، پیچھے ہے کوئی نہیں ہے، ماں باپ وہ پہلے غریب ہیں، بڑی مشکل سے شادی کی تھی، دیور ہے وہ بھی چلو اچھا ہے، اسی گھر میں دیکھا بھالا ہے، چلو شادی کر لیتی ہیں۔ اس نے ہاں کر دی۔ سہانا اب خالدہ کی سوکن بن گئی، شادی ہو گئی، تھوڑے سے لوگ اکٹھے ہوئے اور شادی ہو گئی۔ جو اس کا دیور تھا نا وہ تو پھولے نہ سمائے، ایک طرف چاند ہے اور ایک طرف چاند گرہن ہے۔ جو خالدہ ہے بڑا خوش کہ مجھے اتنی پیاری بیوی مل گئی، بیٹھے بٹھائے دو دو بیویوں کا مالک بن گیا۔ وہ سارا دن سہانا کے آگے پیچھے رہتا، سہانا اس سے لڑتی کہ اپنی جو پہلی بیوی ہے اس کے پاس بھی جاؤ، ان کو بھی ٹائم دو۔ اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا کہ کسی اور کو ٹائم دوں، ہر وقت سہانا کی تعریف کرتا، اس کے لیے گفٹ لاتا، تعریفیں کرتا۔ ادھر جو خالدہ تھی نا اس نے ایک پلان بنا رکھا تھا، وہ ایسے تو یہ کام نہیں کر رہی تھی۔ خالدہ جب رات کو ہوتی نا اس کے لیے دودھ لے کے آتی، کبھی حلوہ بنا کے لاتی، کبھی انڈا پراٹھا بنا کے لاتی، کبھی انڈے کا حلوہ لے کے آتی کہ یہ کھا لو۔ سہانا کہتی اتنی رات کو ہیوی کھانا میں نہیں کھاتی، کہتے نہیں میں نے آپ کے لیے بنایا تاکہ اللہ آپ کو اولاد دے، میں آپ کی اولاد کو کھلاؤں گی۔ تو وہ سہانا کہتی ہے خالدہ تم کیوں نہیں اپنی اولاد کی کوشش کرتی؟ اللہ تمہیں بھی اولاد دے سکتا ہے نا، تم بھی ماں بن سکتی ہو۔ وہ کہتی ہاں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور نہ جب سہانا وہ کھانا کھاتی تو اس کے بعد سہانا کو کوئی پتہ نہیں کہاں پڑی ہے، سمجھو بے ہوش پڑی رہتی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا کافی دن، اور کافی دن جب سہانا کی طبیعت خراب رہی نا تو کہتی ہے آؤ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں۔ اس کو لے کے جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس۔ اس سے پہلے اس نے کمٹمنٹ کر رکھی تھی سہانا نے، اس نے خالدہ نے۔ اب وہاں پہ جاتی، ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد نا کہتا یہ ٹیسٹ کرائیں اور اس کے بعد مجھے رپورٹ دیں، وہ آ جاتے واپس۔ اب جو تھا ان دونوں کا شوہر، وہ دونوں کے لیے نا کٹھے کپڑے لے کے آتا، ایک رنگ کے کپڑے، ایک رنگ کے جوتے، ہر چیز میچنگ لے کے آتا دونوں کی۔ میچنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے ابھی معلوم پڑے گا۔ یہی کہانی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا یہ میچنگ والے سوٹ ہے۔ ابھی نا وہ کپڑے پہنتی جاتی باہر، اور دونوں نقاب بھی کرتی تھی جب باہر جاتی تھی۔ وہ سہانا کو وہ دیتی ہے رات کو، پھر وہ میں آپ کے لیے انڈا پراٹھا بنایا ہے، میں نے آپ کے لیے دودھ گرم کیا ہے، یہ آپ کھا لیں رات سونے سے پہلے۔ سہانا نے کھا لیا، پھر سو گئی۔ سہانا بڑی پریشان رہتی کہ آخر یہ میرے ساتھ کرتی کیا ہے۔ تو سہانا نا جب اگلے دن جاتی ہے اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، جو نرس ہے نا وہ سمجھتی ہے یہ خالدہ ہے، دونوں نے کپڑے پہنے ہوئے ایک جیسے، سوٹ بھی ایک جیسے، اور دونوں نے نقاب کیا ہوا ہے۔ تو وہ خالدہ سمجھ کے سہانا سے کہتی ہے کہ آج اس کو دوائی مت دینا، اور اب دوائی دینا بند کر دینا اس کو، یہ نہ ہو کہ موت واقعہ ہو جائے۔ اب سہانا کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے کہ یہ میرے ساتھ خالدہ کر کیا رہی ہے، اور اس نے کچھ نہ بتایا خالدہ کو، اور خالدہ اور دونوں کٹھے واپس آ گئے۔ گھر آ کے نا سہانا سوچتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو لازم بتاؤں، شوہر تو مجھ پہ فدا ہے، دل و جان سے فدا ہے، پر ایک بار ڈر بھی لگتا ہے کہیں شوہر بھی سہانا کے ساتھ نہ ملا ہو۔ پھر آخر نہ دل پہ تسلی کرتی ہے اپنے دل پہ، اور شوہر سے کہتی ہے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر کہتا ہے میں بھی تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک بات چھپائی ہے تم سے۔ سہانا کہتی ہے آج ایک اور راز فاش ہونے والا ہے۔ کہتی ہے پہلے آپ بتائیں۔ شوہر کہتا ہے کہ نا آپ جب میری بھابھی تھی نا میں نے کبھی آپ کو غلط نظر سے نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ میری بیوی بنیں گی، لیکن میں آپ اچھی لگتی تھی، آپ کی تعریف کرتا تھا۔ تو خالدہ اس بات پہ جھگڑا کرتی تھی۔ جب یہ ہو گیا نا واقعہ، بھائی کا جب انتقال ہوا، اسی وقت سے میرے ذہن میں پلان تھا، اور بھائی کو مارنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کہیں آپ کے ذہن میں آ جائے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کیوں نہ جب بھابھی کی عدت مکمل ہو تو میں اسے شادی کر لوں۔ خالدہ نے تو تکرار شروع کر دی، جھگڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اس سے میں نے کہا دیکھ خالدہ تیرے ٹیسٹ کرا چکا ہوں، تو ماں نہیں بن سکتی، اب اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو سہانا کی شادی کا بندوبست تم نے کرنا ہے، ورنہ میں تم کو 3 لفظ بول کے فارغ کر دوں گا۔ تو خالدہ پھر پلان بنایا، کیسے بھی سیٹ کیا، سارا سیٹ پلان خالدہ کا تھا کہ یہ سارا ہم دونوں کو مل کے پلان بنایا تھا تم نے شادی کا۔ اب وہ سہانا کہتی ہے میرے پاس بھی ایک بات ہے، وہ تم بتاؤ۔ کہتی ہے جب بھی میں رات کو کھانا سونے لگتی ہوں نا تو خالدہ کچھ بنا کے لاتی ہے کھانا، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز، کچھ نہ کچھ اسپیشل بنا کے لاتی ہے، مجھے کھلا دیتی ہے۔ اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا ہے، غنودگی سی رہتی ہے۔
کہتا میں نے نوٹ تو کیا کئی بار. کہتی ہے کہ نا جب سے آپ میچنگ کپڑے لے کے آئے ہیں نا تو میچنگ کپڑے کر کے دونوں نے نقاب کیا ہوا تھا, تو جو نرس ہے نا وہ سمجھی ہے کہ خالدہ یہ, اور مجھے ساری بات بتا دی اس نے کہ اب دوائی دینا بند کر دو, یہ نہ ہو کہیں موت واقع ہو جائے. اب وہ بڑا پریشان, دونوں میاں بھی بڑے پریشان کہ آخر کیا بات ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں چلو نرس کے پاس چلتے ہیں, پوچھتے ہیں اس سے. نرس کے پاس گئے ہیں, اسے دھمکی دی ہے, کچھ لالچ دیا پیسوں کا. ہاں بھائی یہ کیا چل رہا ہے پیچھے, میری بیویاں دونوں یہاں پہ آتی ہیں, کس بات کی دوائی لیتی ہیں, تم نے اس سے کیا کہا تھا کہ دوائی دینا بند کر دو ورنہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی, بتاتی ہو ورنہ بلاؤں پولیس کو. نرس کہتے ہیں بتاتی ہوں. جب نرس بتاتی ہے سب ریکارڈ کرتے ہیں. نرس کہتی ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے نا وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ماں بنے, اس لیے کوئی نہ کوئی ایسی دوائی ہم دیتے تھے اس کو تاکہ اس کا ضائع ہو جائے حمل, اور وہ دوائی کھاتی رہتی تھی. اب ہم نے کو سوچا کہ اس کے ٹیسٹ کرتے تھے ہفتے بعد, کبھی مہینے بعد, کہیں انفیکشن نہ ہو جائے. تو اس سے ہم نے کہا تھا یہ نہ ہو کہ کہیں اس کی موت واقع ہو جائے, زہر پھیل جائے جسم میں, اب دوائی دینا بند کر دو, ہو سکتا ہے اب دوبارہ کبھی ماں بنے ہی نہ یہ. تو ہم نے یہ اندازہ لگایا تھا, اس لیے تمہاری بیوی خالدہ کو یہ بات کہنی تھی, اور ہمیں معلوم نہیں پڑا کہ ہم نے یہ بات تمہاری بیوی اس کو سہانا کو بتا دی ہے. وہ ساری بات ریکارڈ کر لی تھی. اب میاں ابھی غصے سے لال پیلے گھر پہنچتے ہیں. ہاں بھی خالدہ کیا پلان ہے تمہارا, پولیس کو بلائیں یا طلاق سے فارغ ہو جاؤ گی؟ کہتی ہے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں تم اسے اتنی نفرت کرتی تھی کہ یہ کہیں ماں نہ بن جائے اور ڈاکٹر پاس لے کے جاتی ہو, اس سے رات کو دوائی دیتی ہو تاکہ اس کا حمل ضائع ہو جائے. کہتی نہیں جھوٹ بولا کسی نے, یہ آپ کی بیوی نے بھڑکایا آپ کو. وہ ویڈیو بنائی تھی نا وہ سنا دی اس کو. اب تو کوئی بات پیچھے رہی نہیں, اب وہ ترلے محنت معافیاں. کہتا نہیں بس تم شکر ادا کرو میں تم طلاق سے فارغ کر رہا ہوں, ورنہ تم پہ کیس بنتا, تمہارے پورے خاندان کو بلاتا اور تمہارے کرتوت دکھاتے, پر میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری بدنامی سب کے سامنے ہو, لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تم اپنے گھر خوش میں اپنے گھر خوش. خالدہ بڑی ریکویسٹ کرتی ہے, سہانا کے پاؤں پڑتی ہے, پر وہ بھی کیا کرے, ظلم بڑا ہوا تھا اس کے ساتھ, کئی بار اس کا حمل ضائع کیا تھا اس نے. اب وہ خالدہ وہاں سے چلی گئی. سہانا کو بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے 2 بیٹے, جڑواں بیٹے عطا کیے. ہم جب کسی کو مارنا چاہتے ہیں نا تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے. اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے, وہ کہاں کہاں سے ہماری مدد کرتی ہے نا, ہمیں یہ گمان بھی نہیں ہوتا. سہانا بیچاری غریب تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ کہانی اکثر ہمارے خاندان میں کیا ہوتا ہے, آپ کے خاندان بھی ہوتا ہے, خرچہ کم کرنے کے لیے 2 بہنوں کی شادی اکٹھی کر دیتے ہیں یا 2 بھائیوں کی شادی اکٹھی کرتے ہیں. ہم نے بھی یہ بات نوٹ کیا ہے کہ کسی ایک کی بیوی یا بھائی کی جو شوہر ہے پیارا جاتا ہے, کسی کی بیوی پیاری آ جاتی ہے, تو دونوں میں نا ٹھنی رہتی, خاص طور پہ لیڈیز میں, عورتوں میں. یہ کہانی تھی, سچا واقعہ ہے, اس کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں,